جو بھی کام اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک جس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارا جب نقصان ہوتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ملامت کرتے ہیں۔ تو یہ کام سراسر غلط ہے۔ خود کو ملامت کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ لیکن پھر بھی میری بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ بات پھر بھی یاد رکھیں کہ جو کام مالک کی طرف سے ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ آئیے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر بڑا سمجھدار تھا، اور کوئی بھی فائدہ ہوتا تب بھی وہ کہتا کہ اللہ کی طرف سے اس میں بہتری ہے، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اگر کوئی نقصان ہوتا تو تب بھی اس کے الفاظ یہ ہوتے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ اب کیا ماجرا ہوا کہ بادشاہ جو تھا اس کی کسی طریقے سے انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ وزیر، میری انگلی کٹ گئی ہے۔ مسئلہ تو بڑا حساس تھا نا، اس پر تعجب ہونا چاہیے تھا۔ اوہو جی، کیا ہو گیا؟ جیسے ہمارے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی کیسے خوشامد کرتے ہیں، لیکن وزیر نے یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہو گئی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری انگلی کٹی ہے، اس میں کون سی بہتری ہے؟ کون سی بات کرتا ہے؟ بادشاہ غصے سے چلا اٹھا اور وزیر کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود کو ملامت نہیں کرتے، دوسرے پر اعتراض جو ہوتا ہے وہ ہم ضرور کر لیتے ہیں۔ اب جب اس کو جیل کے اندر وزیر کو ڈالا تو جو بادشاہ تھا وہ شکار کے لیے اپنے علاقے سے دور چلا گیا، جنگلوں کے اندر گیا تو وہاں کچھ لوگ رہتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال ایک بندے کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے میرے مالک کی خفیہ تدبیریں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیا کرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تجھے قربان کرنے والے ہیں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میری تو زندگی کے آخری کچھ سانس ہیں۔ اب بڑا پریشان ہوا۔ جب وہ قربان گاہ لے کے گئے، وہاں جا کے ذبح کرنے لگے تو بادشاہ کی دیکھی تو انگلی کٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں میرے مالک کی خفیہ تدبیریں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جب انہوں نے انگلی کٹی دیکھی تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا کہ تیری انگلی کٹی ہوئی ہے، تیرے اندر عیب ہے، تیرے جسم کے اندر عیب ہے، اس وجہ سے تجھے ذبح نہیں کریں گے ہم۔ اب بادشاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ خود ہی سوچیں کہ جب ایک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنی مشکل کو بھول جاتا ہے اور اپنی خوشی کو اندر گم ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ واپس لوٹا تو وزیر کو بلایا، بڑی خوشی سے جیل سے رہا کیا اور بلایا، کہا کہ وزیر، بے شک جو تو نے مجھے کہا تھا کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، آج اس انگلی کٹی کی وجہ سے میری جان بچ گئی ہے۔ اب بات ختم نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا میں تو بچ گیا، لیکن تجھے میں نے جیل کے اندر ڈالا، مشقت کے اندر ڈالا، تو قید ہو گیا، تو نے پھر بھی کہا کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ وزیر کے لفظ سنے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر تو مجھے جیل میں نہ ڈالتا، شکار پر تو مجھے ساتھ لے جاتا، تیری تو انگلی کٹی تھی، تجھے تو انہوں نے چھوڑ دیا،
مجھے نہیں چھوڑنا تھا. اس لیے اس میں بھی بہتری ہے کہ میں جیل کے اندر رہا تو ادھر سے بھی بچ کے آ گیا. ہر کام کے اندر اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تب بھی، اگر فائدہ ہوتا ہے تب بھی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری تیرے مالک نے ضرور رکھی ہے. بندے کے ساتھ رب کو بڑا پیار ہے. بندہ ایک بار کہتا ہے نا کہ یا اللہ، یا میرے اللہ، تو اللہ 70 بار فرماتا ہے یا عبدی، یا عبدی، یا عبدی. بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ اے میرے بندے بول تو صحیح، اپنی زبان کھول تو صحیح. 70 بار اگر بندہ مشرک بن کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو بتوں کا نام پکارے، تو ایک دفعہ غلطی سے منہ سے یا سامادو نکل جائے تو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل جا کے پوچھو میرے بندے کو کیا چاہیے. اب تیرا خالق حقیقی جس کا تو نے ابھی نام لیا وہ تو اس سے پوچھ رہا ہے تجھے کیا چاہیے. تو مالک اتنا پیار کرتا ہے تو مالک کے راہوں پر چلیں. جو اللہ نے ہمیں قانون، طریقے، رستے بتائے ہیں ان رستوں کو فالو کیجئے. یہ مغرب کی طرف نہ جائیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک پل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اپنی آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ایک سانس اوپر جا رہا ہے، نیچے آئے یا نہ آئے یہ میرا مالک جانتا ہے. تو آج وقت ہے خود کو صراط مستقیم پر قائم کر لیں. اللہ تعالی ہمیں